الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین. جنت، اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. صرف وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، تمنا سے جنت حاصل نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعن باللہ ولا تعجز، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور عاجز نہ بنو، محنت کرو، پھر جنت آپ کی ہے اور میری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ جو بات ہے، جنت میں سب سے پہلے جانے والے کون لوگ ہیں، تو اس سلسلے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث ہے. عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال هل تدرون اول من يدخل الجنة من خلق اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو اللہ کی جتنی مخلوق ہے، کریشن ہے، اس میں سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ تو بظاہر صحابہ جواب نہیں دیتے تھے، اور ادب یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے حوالے کر دیں. تو یہی بات انہوں نے کہی، قالوا اللہ ورسولہ اعلم. سارے صحابہ نے یہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم کیا جانیں. ادب کا طریقہ یہی ہے، ایسے نہیں کہ میں کہوں میں جانتا ہوں، وہ کہے میں جانتا ہوں. سارے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من يدخل الجنہ من خلق اللہ الفقراء المہاجرون. سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے، یعنی انسانوں میں سے، وہ ہیں فقراء اور مہاجرین ہوں گے. فقراء مہاجرین علماء اس حدیث سے مراد لیتے ہیں پہلے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور مکہ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بعض نے ابی سینا حبشہ ہجرت کیا، بعض نے مدینہ ہجرت کیا. تو یہ مہاجرین اولین ہیں جو سب سے پہلے جنہوں نے مائیگریٹ ہوئے، مکے سے نکل کر ادھر ادھر ہجرت کیے. بہت بڑی بات تھی گھر چھوڑنا. آپ جب سیرت پڑھیں گے تو تعجب کریں گے کہ صحابہ اکرام مکہ چھوڑ کر، خود ابو سفیان کی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ، عبید اللہ بن زیاد ان کے ساتھ، اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کے ساتھ ادھر حبشہ افریقہ ابی سینا، جہاں اپنا کوئی نہیں ہے، جہاں کوئی زیادہ رزق کے وسائل بھی نہیں ہیں، ایسے مقام پر سالوں سال انہوں نے زندگیاں گزار دی. یہ ہجرت ہے، یہ مہاجرین اولین ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا الذین تصد بہم الثغور، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کی وجہ سے اسلامی سرحدیں محفوظ ہیں. ایک سرحد ہوتی ہے، اسلامی ملک ہوتا ہے، اور کافر ملک کے بیچ میں جو سرحد ہوتی ہے، بارڈر ہوتا ہے، اس کی حفاظت یہ لوگ کرتے ہیں. دونوں اس سے مراد ہیں. یہ ایک عام طور سے حفاظت کریں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جن کے ذریعے سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، اور جن کے ذریعے سے سختیوں سے اور سخت وقت سے بچاؤ ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. کہا المہاجرین الاولین، جو سب سے پہلے ہجرت کیے ہیں، جن کی عادتیں اور خصلتیں یہ ہیں کہ یہ لوگ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور بالکل وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے سختیوں میں بچاؤ ہوتا ہے. یعنی جب بھی مشکل وقت آیا انہوں نے اسلام کی حفاظت کی. جو لوگ مہاجر تھے ہمیشہ انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، اسلام کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی. پھر آگے وہ کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ. ان میں سے اکثر وہ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. کتنے لوگ ایسے صحابہ کرام تھے دنیا سے سیدھے سادے چلے گئے،
پیٹ بھر کھانا ان کو نصیب نہیں ہوا اور اچھا گھر نصیب نہیں ہوا، کپڑے نہیں پہن سکے، کپڑے نہیں پہن سکے، دنیا سے چلے گئے۔ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ، ان میں سے کوئی اس حالت میں مرتا ہے، وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، اس کی حاجتیں ضرورتیں ان کے سینے میں رہ جاتی، پوری نہیں ہوتی، لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاء، ان ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکے۔ اللہ کے راہ میں جد و جہد میں، عبادتوں میں، اسلام کی حفاظت میں ایسے لگے کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی زندگی، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِن مَلَائِكَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے اپنے فرشتوں سے کہیں گے ان کے پاس جاؤ اور انہی سلام کہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جاؤ، انہی سلام کہو، تو فرشتے جواب دیتے ہیں، دیکھیے فرشتوں کا جواب ہے ائتوہم فحیوہم فتقول الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں نحن سکان سمائک وخیرتک من خلقک، اے اللہ ہم آسمان میں رہنے والے فرشتے ہیں اور تیرے مخلوق میں ہم سب سے بہترین ہیں، تو کیا تیرا یہ حکم ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام کہیں؟ فرشتوں کا یہ سوال تکبر کی وجہ سے نہیں تھا۔ وہ کیسا؟ ہمیں آسمان میں رہتے ہیں، ہم لوگ اتنے گریٹ ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کے ہم کیسے سلام بولیں؟ یعنی تعجب تھا، تکبر کی وجہ سے نہیں تھا۔ فرشتوں کی عادت تکبر نہیں، فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ خصلت پیدا نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قال انہم کانوا عبادا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے طور پر کہا انہم کانوا عبادا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میرے ایسے بندے ہیں، میری ہی عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ اخلاص ہے، اخلاص آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے، اخلاص سب سے پہلی چیز۔ آج دنیا میں ہم کتنے دیکھتے ہیں، لوگ ہیں بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے دستار، بڑے بڑے جھبے، لیکن جہاں قبر ملی سجدہ کر لیا، جہاں غیر اللہ کی عبادت کر لیا، کہیں نظر و نیاز کر لیا، سبحان اللہ، العیاذ باللہ۔ کہا کہ میرے بندے ایسے ہیں جو میری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ وَتُصَدُّ بِهِمُ الثُّغُورُ وَيُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، جن کی وجہ سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ کی وجہ سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے تو سب سے بڑی چیز، اور آپ کی وجہ سے کسی کی مصیبتیں ہلکی ہوتی ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کسی کی بیماری میں آپ ساتھ دیتے ہیں، کسی کے دکھ کو آپ بانٹ لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاء، وہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ دنیا سے ایسے لوگ چلے گئے، ان کی خواہشیں، ان کی تمنائیں ان کے سینوں میں رہ گئی، وہ پورا نہیں کر سکے۔ قَالَ فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور سلام کریں گے۔ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو یہ ساری حدیث کا خلاصہ ہے، ایک عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، اور مہاجرین اولین کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حدیث سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔